السلام علیکم۔ بکس آن لائن میں قاسم علی شاہ کی کتاب سوچ کا ہمالیہ کے چھٹے حصے کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں۔ کتاب کے آغاز سے قبل میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ براہ مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ آج ہم اس کتاب کا جو باب پڑھیں گے اس کا نام ہے فیصلہ سازی، ایک اہم خوبی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آپ کا فیصلہ ہی آپ کی منزل کا تعین کرتا ہے۔ ٹونی روبنس۔ فیصلہ کامیابی اور ناکامی دونوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ فیصلے کے اثرات مستقبل کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ فیصلوں کی وجہ سے مستقبل متاثر ہوتا ہے، منفی بھی اور مثبت بھی۔ آج ہم زندگی کے جس مقام پر کھڑے ہیں یہ شعوری یا لاشعوری طور پر ہمارے فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ یہ فیصلے کبھی ماضی میں کیے تھے اور ان فیصلوں کے اثرات آج نتائج دے رہے ہیں۔ انسان کی خوش بختی اور بدبختی دونوں بڑی حد تک فیصلوں سے جڑی ہوتی ہیں۔ اگر کسی قیدی سے پوچھا جائے کہ آپ یہاں پر کیسے پہنچے تو وہ جواب دے گا کہ مجھ سے ایک غلط فیصلہ ہو گیا تھا۔ اگر کسی کامیاب انسان سے پوچھا جائے کہ آپ یہاں کیسے پہنچے تو وہ جواب دے گا کہ میں نے کچھ فیصلے ایسے کیے تھے جنہوں نے مجھے اس مقام پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ تاریخ کے جتنے بھی کامیاب یا پھر ناکام انسان ہیں وہ فیصلوں کی وجہ سے کامیاب یا ناکام ہوئے۔ کامیابی کے حوالے سے جتنی تحقیق ہوئی ہے وہ یہ مانتی ہے کہ کامیابی میں فیصلوں کا کردار بہت اہم ہے۔ نپولین ہل نے کامیابی کے موضوع پر 25 سال تحقیق کی۔ وہ تحقیق بھی یہ بتاتی ہے کہ جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان کے فیصلے بہت معیار کے ہوتے ہیں، جبکہ جو لوگ ناکام ہیں وہ اپنے فیصلوں میں کمزور ہوتے ہیں اور اس کمزوری کی وجہ سے وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ قسمت کے دو حصے ہیں، ایک حصہ جس کو بدلا نہیں جا سکتا اور ایک حصہ وہ ہے جسے بدلا جا سکتا ہے۔ قسمت کا وہ حصہ جو بدلا جا سکتا ہے اس کا انحصار فیصلوں پر ہوتا ہے۔ اگر فیصلے مضبوط اور واضح ہیں اور ان کو سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے تو پھر قسمت کا یہ حصہ خوش قسمتی میں بدل جاتا ہے۔ جو لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے انہیں خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہم ناکام نہ ہو جائیں۔ جب تک آدمی اس خوف سے باہر نہیں نکلتا یا اس پر قابو نہیں پاتا اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے وہ بھی فیصلہ نہیں کر پاتے، تاہم علم رکھنے والے بھی اکثر اس مہارت سے فارغ ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فیصلہ کرنا سکھایا نہیں جاتا۔ ہمارے ہاں گھروں کا کلچر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ سارے فیصلے والدین خاص کر والد کرتے ہیں۔ کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا پہننا ہے، کہاں داخلہ لینا ہے، کیا پڑھنا ہے اور کیا بننا ہے، یہ سب فیصلے والدین کرتے ہیں۔ بچے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود فیصلہ کرتے وقت اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں۔ یہ ضرور اچھی بات ہے کہ بڑوں سے پوچھا جائے، لیکن بڑوں کی یہ غلطی کہ وہ فیصلے خود ہی کرتے رہیں اور بچوں سے فیصلہ نہ کرائیں تو اس سے ان میں قوت فیصلہ نہیں آتی۔ جب قوت فیصلہ نہیں ہوتی تو وہ بچہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کی قوت فیصلہ کمزور ہوتی ہے وہ کمزور شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ شعور کی پختگی اور شخصیت میں ٹھہراؤ فیصلہ سازی میں بہت معاون ہوتا ہے۔ جو آدمی کبھی فیصلہ نہیں کرتا وہ سیکھ نہیں پاتا، یعنی سیکھنے کے لیے تجربہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ان تجربوں کی وجہ سے ہی کامیابی ملتی ہے۔ جو لوگ فیصلے کرنے کے بعد اپنا فیصلہ بدل لیتے ہیں انہیں فیصلے کے معنی نہیں معلوم ہوتے۔ فیصلے کا معنی یہ ہے کہ آدمی پہلے جس حالت میں تھا اس حالت کو ختم کر کے نئی حالت میں لے جانے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ جو لوگ قدم اٹھانے کے بعد اپنے قدموں پر قائم نہیں رہتے، پیچھے ہٹ جاتے، وہ فیصلہ نہیں ہوتا، انہیں اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہوتا۔
فیصلے کے لیے خود پر اعتماد بہت ضروری ہے۔ وہ تمام لوگ جن کا دوسرے لوگوں پر اعتماد ہوتا ہے لیکن اپنے آپ پر نہیں ہوتا، وہ مسئلے کو تکتے رہے ہوتے ہیں، حل کی طرف نہیں دیکھتے۔ ایسے لوگ کبھی اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ فیصلہ کر بھی لے تو غلط کریں گے، کیونکہ حل کی بجائے مسئلے کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے۔ ان کی بنیاد غلط ہے۔ آدمی ہمیشہ اچھے فیصلے برے فیصلوں سے سیکھتا ہے، کیونکہ غلط فیصلوں کے بعد سبق ملتا ہے۔ جب یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، تو پھر اکثر فیصلے صحیح ہونے لگتے ہیں، کیونکہ وہ فیصلے تجربے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے سارے فیصلے ٹھیک ہوں۔ انسان ہونے کے ناطے اس میں 100 خامیاں ہوتی ہیں۔ کوئی انسان کل سے واقف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ کل کو نہ جاننے کی وجہ سے کچھ فیصلے غلط ضرور ہوتے ہیں، لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ قدم ہی نہ اٹھائے اور کوئی فیصلہ ہی نہ کرے۔ فیصلے سے پہلے مشورہ۔ جو لوگ فیصلہ کر کے بدل جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ پہلے رکیں، معاملہ سمجھیں، غور کریں اور کسی سے مشورہ کریں۔ مشورہ کرنا سنت ہے اور اس میں بڑی قوت ہے۔ جب کسی سے مشورہ کیا جاتا ہے تو اس سے اس کی عقل بھی اس فیصلے میں شامل ہو جاتی ہے، اور اس طرح فیصلے بہتر بھی ہو جاتے ہیں اور آدمی اپنے فیصلوں پر قائم بھی رہتا ہے۔ غلط فیصلے بھی کچھ نہ کچھ ضرور دے کر جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ برا وقت بہت کچھ چھین کر جاتا ہے، لیکن برا وقت بہت کچھ سکھا کر بھی جاتا ہے۔ غلط فیصلوں سے آدمی جو کچھ سیکھتا ہے، دراصل وہ قیمت ادا کرتا ہے۔ وہ قیمت عقل اور دانش کی صورت میں ہوتی ہے۔ یہ عقل و دانش آدمی کو زندگی کو قیمتی بناتی ہے اور اس سے منسلک لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا بندے پر بے شمار کرم ہے، بے شمار فضل ہے، وہاں عقل اور شعور کا مل جانا، دانش حاصل ہو جانا بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ مناسب وقت کا انتظار۔ جو لوگ مناسب وقت کی تلاش میں رہتے ہیں وہ کبھی فیصلہ نہیں کر پاتے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کہتا ہے میں کل بدلوں گا، اس کا کل کبھی نہیں آتا۔ مناسب وقت کا بہانہ بڑی نالائکی ہے۔ اگر آپ نے مناسب وقت میں فیصلہ کرنا ہے تو اس کے لیے 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک، اس بات کی عادت نہیں ہونی چاہیے کہ میں مناسب وقت کا بہت زیادہ انتظار کروں گا۔ کسی معاملے میں فیصلہ کرنے سے پہلے سوال کیجئے کہ اس فیصلے کو کب تک ٹالا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک وقت ہے، اس کے بعد فیصلہ نہ کرنے سے نقصان ہوگا۔ یہ نقصان فیصلے میں تاخیر کی واضح علامت ہے۔ دوسری بات یہ کہ مناسب وقت وہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی تکلیف میں ہوتا ہے، کیونکہ انسان تکلیف میں رہ کر سب سے زیادہ سیکھتا ہے کہ اب مجھے یہ غلطیاں نہیں دہرانی۔ جب بھی آدمی غلطیوں سے سیکھ کر فیصلہ کرتا ہے تو وہ تبدیلی کا وقت ہوتا ہے۔ آئیڈیل وقت وہ ہوتا ہے کہ جس وقت آدمی کے پاس علم آ جائے، شعور آ جائے، سمجھ آ جائے۔ بعض اوقات ہمیں تھوڑی سی ہمدردی چاہیے ہوتی ہے، تھوڑا سا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، کندھا چاہیے ہوتا ہے۔ جب کندھا مل جائے، ساتھ مل جائے، عقل مل جائے اور ہمدردی مل جائے تو یہ بھی فیصلے کے لیے آئیڈیل وقت ہوتا ہے۔ فیصلے کا بہترین وقت وہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں فیصلے کے بعد اس کے نتائج کو سنبھال سکتا ہوں۔ بے شمار لوگ فیصلہ تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے نتائج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں رہتے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ فیصلہ نہیں ہوتا، انہیں اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہوتا۔ فیصلے کے لیے خود پر اعتماد بہت ضروری ہے۔ وہ تمام لوگ جن کا دوسرے لوگوں پر اعتماد ہوتا ہے لیکن اپنے آپ پر نہیں ہوتا، وہ مسئلے کو تکتے رہے ہوتے ہیں، حل کی طرف نہیں دیکھتے۔ ایسے لوگ کبھی اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ فیصلہ کر بھی لیں تو غلط کریں گے، کیونکہ حل کی بجائے مسئلے کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے۔ ان کی بنیاد غلط ہے۔
آدمی ہمیشہ اچھے فیصلے برے فیصلوں سے سیکھتا ہے، کیونکہ غلط فیصلوں کے بعد سبق ملتا ہے۔ جب یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، تو پھر اکثر فیصلے صحیح ہونے لگتے ہیں، کیونکہ وہ فیصلے تجربے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اگر آپ فیصلہ کر کے یہ کہنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ اب طوفان آئے، باد و بارہ آئے، کچھ ہو جائے، میں نتائج قبول کروں گا، تو پھر یہ جرت اور یہ ہمت فیصلے کے لیے مناسب وقت تخلیق کر دیتی ہے۔ ماہرین اور دانشور اس بات کے قائل ہیں کہ کبھی بھی غصے اور خوشی کی کیفیت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی وہ تمام حالتیں جس میں آدمی جذبات میں قید ہو، اس کیفیت میں کبھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ تمام فیصلے جو فرد نے شدید جذباتی کیفیت میں کیے جاتے ہیں، زیادہ تر ان پر پچھتانا پڑتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غصہ وہ شیر ہے جو پورے مستقبل کو بکرا بنا کر کھا جاتا ہے۔ نا امیدی کی حالت میں بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس حالت میں اندر کی آنکھ ایسی تصویریں دکھا رہی ہوتی ہے جس سے لگتا ہے کہ مستقبل اچھا نہیں ہے۔ اس حالت میں نا امیدی کے جذبات غالب ہوتے ہیں۔ جب بھی فیصلہ کریں تو دیکھیں کہ ہمارے دماغ کا حقیقت پسندانہ حصہ کتنا متحرک ہے، کیونکہ وہ اعداد و شمار بناتا ہے، خطرات کا جائزہ لیتا ہے، مستقبل کا سوچتا ہے اور اندازہ لگاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبھی جست لگانے کا فیصلہ کرنا ہو تو پہلے دیکھیے کہ زندگی میں پہلے جو چھلانگیں لگائی ہیں ان کا نتیجہ کیا رہا، پھر فیصلہ کیجئے، کیونکہ ان سے فیصلے کو قوت ملتی ہے۔ جب فیصلہ کرنا ہو تو اس کو کچھ وقت کے لیے روک لیں، تھوڑا سا وقت لے لیں، کیونکہ جن جذبات نے فرد کو قابو کیا ہوتا ہے وہ ان سے باہر نکل آتا ہے۔ زندگی ایک لمحے میں بدل سکتی ہے۔ زندگی صدیوں میں، سالوں میں، مہینوں میں اور دنوں میں نہیں بدلتی، بلکہ زندگی ایک لمحے میں بدل جاتی ہے۔ اور وہ لمحہ وہ ہوتا ہے کہ جب آدمی فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی بدلنی ہے۔ اگر دو سمتیں بنی ہوں، ایک پر اوست لکھا ہو اور ایک پر یادگار، اور آپ کو فیصلہ کرنا ہو کہ مجھے باقی کی زندگی معیاری اور اعلیٰ گزارنی ہے، تو اپنے اندر کی تصویر میں یادگار کو نشان زد کیجئے۔ اس دنیا میں مثالیں دینے والے بے شمار ہیں، لیکن مثال بننے والے بہت کم ہیں۔ مثال بننے والے انسان بنے۔ کہا جاتا ہے اس دنیا میں نہ کوئی کامیاب ہے اور نہ کوئی ناکام، اس دنیا میں صرف انتخاب ہے، اور انتخاب فیصلوں سے ہوتا ہے۔ اپنے فیصلوں میں اللہ تعالیٰ کو شامل کیجئے، کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو شامل کرتے ہیں تو وہ آپ کے فیصلوں میں برکت ڈال دیتا ہے۔ وہ فیصلے نہ صرف اچھے نتائج دیتے ہیں، بلکہ ان فیصلوں سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ دوسروں کو بدلنے کا فیصلہ چھوڑیے، خود کو بدلنے کا فیصلہ کیجئے، کیونکہ خود کو بدلنے سے کتنے ہی لوگوں کی زندگی بدل جائے گی۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے قیمتی انسان ہیں۔ جب ہم بدلتے ہیں تو کتنا کچھ بدل جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کیجئے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔